اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کو سوتوں اور چشموں اور دریاؤں کی شکل میں زمین کے اندر جاری کیا، پھر اس پانی کے ذریعے سے وہ طرح طرح کی کھیتیاں نکالتا ہے جن کی قسمیں مختلف ہیں، پھر وہ کھیتیاں پک کر سوکھ جاتی ہیں، پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ گئیں، پھر آخر کار اللہ ان کو بھس بنا دیتا ہے۔ جب حقیقت اس میں ایک سبق ہے عقل رکھنے والوں کے لیے۔ کنوؤں اور چشموں کا پانی، زمین کے اوپر ٹھہرنے والا پانی کہاں سے آتا ہے یہ تو تمام لوگوں کی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ بارش کے ذریعے دریاؤں اور جھیلوں کی صورت میں جمع ہو جاتا ہے اور انسان اور جانور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مگر جب یہ پانی خشک ہو جاتا ہے یا بارشیں ختم ہو جاتی ہیں تو پانی کہاں سے ملتا ہے؟ جی ہاں، یہ قدرتی چشموں یعنی زمین کے اندر سے پھوٹنے والے پانی یا پھر گہرے کنوؤں سے حاصل ہوتا ہے۔ مگر یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ زمین کے اندر سے کیسے نکلتا ہے اور یہ پیدا کہاں اور کیسے ہو رہا ہے۔ ماضی میں کافی مشہور اور ذہین لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اس پر روشنی ڈالی، مگر سب غلط اندازہ لگاتے رہے اور لوگوں کو گمراہ کرتے رہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سائنس اتنی عام نہ تھی کہ جو بات قرآن نے بغیر کسی ریسرچ کے 1400 سال قبل بتا دی تھی اس کو پرکھا جاتا اور اس کی ویسے ہی نشاندہی کی جاتی جیسا کہ اللہ نے بیان کیا، جو کہ نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا اور لکھنا نہیں جانتے تھے۔ تو یہ بات جو کہ سائنسدانوں نے کافی سوچ بچار اور محنت کے بعد اپنی موجودہ مشینری اور ٹیکنالوجی کے ذریعے معلوم کی، قرآن میں 1400 سال پہلے بتائی جا چکی تھی۔ 500 سال قبل مسیح میں مشہور فلاسفر اور میتھمیٹیشین لکھتا ہے کہ جو پانی زمین سے پھوٹتا ہے اس کی وجہ وہ ہوائیں ہیں جو زمین میں قوت کے ساتھ گھس جاتی ہیں اور پانی کو زمین کے اوپر چشموں کی صورت میں پھینک دیتی ہیں، جبکہ یہ بات بالکل بھی نہیں ہے۔ اسی طرح پلیٹو نے 300 سال قبل مسیح اسی ریسرچ کو آگے بڑھایا اور کہا کہ یہ پانی زمین میں ایک عظیم سمندری طوفان کی وجہ سے آ جاتا ہے، اور اس کی بات کو بھی کافی عرصے تک صحیح جانا جاتا رہا۔ اور اسی طرح ایرسٹوٹل نے کہا کہ پانی کے بخارات پہاڑ پر جا کر ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اور وہی چشموں میں بھی پانی بھر دیتے ہیں، جو کہ درست نہیں ہے۔ اب آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ ان معلومات کو بالکل صحیح معلوم کرنا کتنا مشکل کام ہے، اور اپنے وقت کے اتنے بڑے بڑے نامور سائنسدان اس معاملے میں غلطی کرتے رہے اور کوئی صحیح بات نہ بتا سکا۔ مگر جب آج کی سائنس نے اس کا صحیح اندازہ لگا لیا تو پتہ چلا کہ یہ بات قرآن بالکل اسی طرح صاف الفاظ میں بیان کر چکا ہے۔ 1500 AD میں برنارڈ پالیسی نے اس بات کو اسی طرح بیان کیا۔ بارش کا پانی جب زمین پر گرتا ہے تو وہ پانی زمین میں جذب ہو جاتا ہے اور وہی پانی زمین میں سے چشموں اور کنوؤں کی صورت میں نکلتا ہے، اور قرآن ہمیں یہی بتاتا ہے۔ سورۃ الزمر آیت 21۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کو سوتوں اور چشموں اور دریاؤں کی شکل میں زمین کے اندر جاری کیا، پھر اس پانی کے ذریعے سے وہ طرح طرح کی کھیتیاں نکالتا ہے جن کی قسمیں مختلف ہیں، پھر وہ کھیتیاں پک کر سوکھ جاتی ہیں، پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ گئیں، پھر آخر کار اللہ ان کو بھس بنا دیتا ہے۔ جب حقیقت اس میں ایک سبق ہے عقل رکھنے والوں کے لیے۔ دریاؤں، اصل میں لفظ ینابیع استعمال ہوا ہے جس کا اطلاق ان تینوں چیزوں پر ہوتا ہے۔ عقل رکھنے والوں کے لیے، یعنی اس سے ایک صاحب عقل آدمی یہ سبق لیتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی
اور اس کی زینتیں سب عارضی ہیں. ہر بہار کا انجام خزاں ہے، ہر شباب کا انجام ضعیفی اور موت ہے، ہر عروج آخر کار زوال دیکھنے والا ہے. لہذا یہ دنیا وہ چیز نہیں ہے جس کے حسن پر فریفتہ ہو کر آدمی خدا اور آخرت کو بھول جائے اور یہاں کی چند روزہ بہار کے مزے لوٹنے کی خاطر وہ حرکتیں کرے جو اس کی عاقبت برباد کر دیں. پھر ایک صاحب عقل آدمی ان مناظر سے یہ سبق بھی لیتا ہے کہ اس دنیا کی بہار اور خزاں اللہ ہی کے اختیار میں ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے پروان چڑھاتا ہے اور جسے چاہتا ہے خستہ و خراب کر دیتا ہے. نہ کسی کے بس میں یہ ہے کہ اللہ جسے پروان چڑھا رہا ہو اس کو وہ پھلنے پھولنے سے روک دے، اور نہ کوئی یہ طاقت رکھتا ہے کہ جسے اللہ غارت کرنا چاہے اسے وہ خاک میں ملنے سے بچا لے. یہ تمام ریسرچ جو سائنس نے کی ہے، کیا اس نے مسلمانوں کا کام آسان نہیں کر دیا کہ وہ دوسروں کو یہ نشانیاں بتائیں اور جہنم میں جانے سے بچا لیں؟ کیونکہ اب ان کے پاس اور کوئی نشانی نہیں آئے گی. اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں اور قرآن کا مطالعہ خود ضرور کریں. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر کے شیئر ضرور کریں، اور اگر کوئی سوال ہے تو کمنٹس ضرور کریں. تمام ویڈیوز کو بالکل مفت حاصل کرنے کے لیے نیچے دیے گئے لال بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو مل سکے.